بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قضائے عمرہ کے بارے میں۔ قضائے عمرہ سے مراد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگلے سال ذی القعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ تیاری پکڑ لیں اور عمرہ کے لیے روانہ ہوں، اور کوئی بھی ایسا شخص جو کہ حدیبیہ کے ٹائم پر عمرے کے لیے گیا تھا ابھی وہ پیچھے نہ رہے۔ ان سب افراد کو عمرے کے لیے جانا ہوگا تاکہ عمرے کی قضا ادا کی جا سکے، کیونکہ مسلمانوں نے عمرہ کی نیت تو کر رکھی تھی لیکن حالات کے پیش نظر وہ عمرہ کر نہیں سکے تھے، تو اب ان کو اس عمرہ کی قضا ادا کرنی ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو کہ غزوہ خیبر اور دیگر معرکوں میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ باقی سب افراد نے اس عمرے میں شرکت کی۔ یہ 7 ہجری کا زمانہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 2000 کی تعداد موجود تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکلے قضائے عمرہ کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین کے پاس زریں، نیزے، ڈھالیں اور اس طرح کا سامان جو تھا وہ موجود تھا، کیونکہ یہ بھی اندیشہ کیا جا سکتا تھا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ بدعہدی کر کر حملہ کرتے، تو اس کے حفظ ما تقدم کے طور پر مسلمانوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہتھیار موجود ہونے چاہیے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ذوالحلیفہ کے مقام پر عمرے کا احرام باندھا تو یہیں پر اپنا جو جنگی سامان تھا جیسے کہ نیزے، تیر، ڈھالیں وغیرہ اس طرح کا جو سامان تھا اس سب کو ایک جگہ پر رکھ کر 200 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس سامان کی حفاظت کریں گے اور باقی کے تمام مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا ان 200 افراد کو سامان کے پاس چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کو لے کر اپنی اونٹنی قصوہ کے ذریعے سے مکہ میں داخل ہوئے اور حجر اسود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے کا آغاز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دیگر مسلمانوں نے اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد قربانی کی اور اپنے سر منڈوائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 3 روز تک قیام کیا۔ 3 روز کے بعد حضرت علی کے پاس کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اپنے صاحب سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کہ آپ کا جو دی ہوئی ڈیڈ لائن تھی، جو ٹائم تھا کہ آپ 3 دن تک ہی مکہ میں رک سکتے ہیں، تو اب آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو لہٰذا آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے واپسی کی راہ لی، مدینہ کی طرف اپنی راہ لی، لیکن ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے حضرت عباس کی سالی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا گیا اور مکہ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیا گیا اور واپسی کے قافلے میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھی۔ تاریخ میں اس عمرے کو کئی نام دیے گئے ہیں جیسے عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص، عمرہ صلح۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں غزوہ موتا کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔